تمام سامعین کو السلام علیکم۔ اسلامی تاریخ میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے آج درود شریف نہیں پڑھا تو ایک بار پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، اسلامی تاریخ میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئیے اسلامی تاریخ کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زہد اور تقوی قناعت میں عروج کمال رکھتے تھے۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے اور ہجرت کے لحاظ سے بے شک کچھ لوگوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر فوقیت حاصل ہے، لیکن جہاں تک زہد و تقوی اور قناعت کا تعلق ہے تو اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بڑھے ہوئے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا 10-11 سال کا دور عالم اسلام کی تاریخ میں سنہری دور شمار ہوتا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے دور کو یہ کمال حاصل تھا کہ صحرا نشین عرب کے صحراؤں سے اٹھے اور دنیا کی دو سب سے بڑی قوتوں ایرانیوں اور رومیوں سے ٹکرائے، اور دونوں قوتوں کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ اور پھر وقت کی آنکھوں نے یہ بھی دیکھا کہ جس وقت ایرانی مملکت اور رومنوں کے شہنشاہیت اور سلطنت سرنگوں ہو رہی تھی تو ایرانی اور رومن مختلف محاذوں پر مسلمانوں سے ٹکرا رہے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے سالاروں کے نام خطوط کے ذریعے ہدایات پر ہدایات جاری ہو رہی تھیں۔ مال غنیمت کے ڈھیر اور انبار آ رہے تھے، فتح کی خوشخبری پر خوشخبری آ رہی تھی۔ اس وقت دنیا کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام دشمنوں کے لیے ہیبت اور رعب و خوف کی علامت بن چکا تھا، لیکن خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حالت تھی کہ اتنی بڑی مملکت کے خلیفہ ہونے اور مال غنیمت کے ڈھیر آنے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہ پیوند لگا کر تہذیب تن فرماتے تھے۔ امامہ کئی جگہ سے پھٹا ہوا ہوتا تھا جو تا تک پرانا اور پیوند زدہ ہوتا تھا۔ خلیفہ ہونے کے باوجود مدینہ کی بیوہ عورتوں کا پانی اپنے گلے میں مشکیزہ ڈال کر بھر دیا کرتے تھے۔ سونے اور آرام کے لیے خاک کا بستر اور تکیہ ہوتا تھا۔ زمین اور آسمان کی آنکھ نے کوئی ایسا سربراہ، کوئی ایسا خلیفہ نہ دیکھا ہوگا۔ اس وقت مسلمانوں کے سامنے فتوحات کا ایک جال بچھا ہوا تھا۔ دشمن کی ہر قوت اور طاقت مسلمانوں کے سامنے پسپا ہو رہی تھی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال تھا کہ وہ جنگ میں حصہ لینے اور مجاہدوں کو گھر پر جاتے اور ضرورت مند عورتوں کو بازار سے سودا سلف خرید کر لا دیتے تھے۔ محاذ جنگ سے جب کوئی قاصد فتح کی خوشخبری لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتا تو وہ اپنے ساتھ مجاہدوں کے خطوط بھی لے کر آتا تھا۔ وہ خطوط بذات خود ان مجاہدوں کے گھر پہنچاتے تھے، اور جہاں کوئی پڑھا لکھا نہ ہوتا تھا وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس گھر کے باہر چوکھٹ پر کھڑے ہو کر گھر کے لواحقین کو خط پڑھ کر سنا بھی دیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے دور میں دنیا کے دو بڑی ناقابل تسخیر طاقتیں سمجھے جانے والوں کی چولیں ہلا کر رکھ دی تھیں، اور پھر ان قوتوں کو شکست دینے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی بار دنیا میں ایک فلاحی مملکت کی بنیاد ڈالی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے رعایا کی خوشحالی کے لیے عدل و انصاف کا سلسلہ قائم کیا۔ اپنے دور خلافت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر وہ کام کیا جو نیک دل اور خدا ترس فرما رواں کو کرنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے
کہ انہوں نے دینی بنیادوں پر ایک ایسا عادلانہ نظام قائم کیا جو مسلمانوں کی ہر قسم کی ترقی اور فلاح کا ضامن تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہر شعبے کے بارے میں اصول مرتب فرمائے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتظامات آپ کے عدل کو دیکھتے ہوئے غیر مسلموں کو بھی تسلیم کرنا پڑا کہ دنیا اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی اس نظام اور حکومتی اصلاحات سے ایک قدم آگے نہ بڑھ سکی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتب کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بقیہ احوال زندگی ہم آپ سے اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ شکریہ۔